السلام علیکم۔ ایک دو دن پہلے کیا ہوا کہ میں شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں پر میری نظر ایک کپل پر پڑی اور وہ کپل ٹوٹلی مس میچ تھا ہر لحاظ سے۔ مطلب دا گائے واز اے ویری اگلی سیریسلی، بٹ دا وومن واز اے ویری بیوٹیفل، لٹرلی اے پریٹی وومن شی واز۔ لیکن ان دونوں کا کہیں سے بھی کوئی میچ نہیں لگ رہا تھا، اور میں ان کو دیکھ کر میں نے کہا کہ سبحان اللہ تو بنتا ہی ہے ان دونوں کے اوپر، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی خوبصورت ہو تبھی آپ سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ میں نے دل میں اس لیے بولا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو خوشی، وہ جس طرح سے خوش تھے، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے تھے اور شاپنگ کر رہے تھے، اور اکثر لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہے تھے، وہ اکثر لوگ بھی دیکھ رہے تھے ان کو، تو ماشاء اللہ سے خوش ہوں گے تبھی تو وہ اتنے اچھے تھے۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی اور میں نے سوچا یہ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ بات یہ ہے کہ جب 1970 کی اور کی دہائی جو تھی، 1970s اور 75، اور اس میں جب ہماری جو مائیں تھیں وہ ینگ تھیں، اور مطلب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ہماری مائیں جوان ہوتی تھیں، تو اس وقت جو ایک بہت بڑی فین فالوئنگس تھی وہ پاکستانی فلمی ہیرو کی ہوتی تھی، جیسے وحید مراد صاحب تھے، ندیم صاحب اور محمد علی صاحب، اس ٹائپ کے جو ہیرو تھے، جو ابو ٹائپ کے ہیرو ہوتے تھے، تو اس وقت جو تھی وہاں اس وقت کے زمانے کی عورتیں ان کو بڑا پسند کرتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، ہیرو ہیروئنز چینج ہوتے گئے، اور اب آ کر جو ہے وہ انڈین ہیرو جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے، اور لڑکیاں جو ہے وہ انڈین ہیرو کے اوپر پاگل ہیں، اور اپنے دماغ میں ان کو ایک آئیڈیل بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ ان ریالٹی وہ لوگ بالکل بھی آئیڈیل کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنی بیویوں کے ہی آئیڈیل ہو جائیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ آئیڈیل شخص وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو، سچ کے لیے بولے۔ فلاحی کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر آپ ایک سائڈ میں یہ بھی کرنے لگ جاتے ہو جو فلاحی کام کہلاتا ہے، اور وہ بندہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اسپیشلی شو بز کے لوگ تو پھر زیادہ فلاحی کام کرنے لگتے ہیں، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے گناہ ہے وہ یہ کام کرنے سے دور ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے گناہ دیکھ رہا ہے اور کس کی اچھائیاں دیکھ رہا ہے، لیکن ان شارٹ کہ جب بندے کے پاس بہت پیسہ آتا ہے تو وہ لازمی ایک سائیڈ میں جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، فلاحی کام۔ اور ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے شادی کو لے کر، لڑکے لڑکیوں نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور اسپیشلی جو لوگ لو میرج کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کا رجحان لو میرج کی طرف ہوتا ہے۔ بری بات نہیں ہے بالکل بھی لو میرج کرنا، اپنی پسند کی شادی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہوا ہے، لیکن جو لو میرجز ہمارے اس وقت معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں۔ ایک اپنی پسند کا اظہار کرنا، یا آپ کو کوئی پسند آ جائے تو اس کو آپ پرپوز کر دیں ایک پراپر طریقے سے، عزت والے طریقے سے، تو ہمارے معاشرے میں ایسا ذرا کم ہو رہا ہے۔ کرنے والے کر رہے ہیں الحمدللہ، اچھی فیملیز ہیں، اچھے لڑکے ہیں، اچھی لڑکیاں ہیں، وہ اس چیز کو نہیں بھولتے کہ ان کے پیچھے ماں باپ ہیں، ان کی عزت ہے، وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور انہی سے معاشرہ چل رہا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ٹچے بہت مشہور ہوئے ہیں، لڑکی دیکھی اور 2-3 فلمیں دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو خیالوں میں لے آئے، پھر اس سے ملنے کے تقاضے کرنے لگے، پھر ان لوگوں نے ڈیٹیں مارنی شروع کر دیں، کبھی ہوٹل میں، کبھی باغوں میں، کبھی کہیں، کبھی کسی پارک، کبھی کہیں۔ پھر جب ان کا دل بھر گیا اچھی طرح سے تو پھر انہوں نے اس کو بائے بائے بول دیا، فون بند کر دیے، فون نمبر چینج کر دیے۔ لڑکیاں بیچاری جو ہے وہ سر کھجاتی رہ گئیں، اور اکثریت میں لڑکیاں بھی ایسا کر رہی ہیں۔ لڑکے جو سیریس ہو رہے ہیں تو وہ جب پتہ چلتا ہے تو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ مطلب دونوں سائیڈ میں ایسا چل رہا ہے، تو ایسے لوگ
آگے زندگی بڑی مشکل سے گزار سکتے ہیں. وہ لوگ تو بہت اچھے اور بہت سہل طریقے سے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں, اور ان لوگوں کی فیملیاں بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جو بہت سنسیئر ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سنسیئرٹی اور آنیسٹی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, تو پھر آپ کسی دوسرے بندے کو دھوکہ نہیں دیتے. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اپروچ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے تو آپ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجتے ہیں, یا اگر لڑکی کو کوئی پسند آ رہا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بیچ میں ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے رکھ لیا ہے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل پورے معاشرے میں. لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں درجنوں بھر, اگر ان کو مجبوری ہے تو لڑکے ایسے ہیں جو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو لڑکوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, ہوٹلنگ کرتی ہیں, کیونکہ آج کل تو آپ صرف کھانا کھلانے کا آفر کر دیں تو اکثریت میں ایسی ہماری بچیاں ہیں جو وہ چلی جائیں گی, کھانا وانا کھائیں گی, ٹائم پاس کریں گی, اور وہ کیونکہ ان کے اوپر مووی جو ہے وہ اس کا اثر بہت گہرا پڑ رہا ہے, اور وہ اس چیز کو بالکل بھی نازیبا نہیں سمجھتی ہیں, اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ یار فلم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, فلموں میں تو ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے کہ نیور مائنڈ ہے, آپ لوگ جا کر ملیں, ڈیٹ لگائیں, سب کچھ کریں. اور میرا کوئی غلط مطلب اس کہنے کا نہیں ہے, لیکن آج کل بولڈنس بہت زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ ماڈرن ہونے کے چکر میں جو ہے نا بے حیائی نے کافی جگہ گھیر رکھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سوچ ہے اب کی جو پیڑھی ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کر جو ہے اس گند سے نکالے. اور جو ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھے, اپنی بیٹیوں کی اسپیشلی, کیونکہ دیکھیں جب بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں, اگر وہ جاب کے لیے نکلتی ہیں یا کسی کام کے لیے نکلتی ہیں, تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے چالاک اور شاستر ہیں کہ وہ کسی بھی معصوم لڑکی کو پھنسانے میں نا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ بس بہت سارے جال پھینکتے ہیں. لڑکیاں بیچاری جو مجبور ہوتی ہیں, جو انوسینٹ لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ ان کی جال میں آ جاتی ہیں. پھر وہ جس طریقے سے بھی اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں, اور اسی طرح سے اکثریت میں لڑکے بھی ایسے ہیں جو بہت انوسینٹ ہیں, جنہیں کچھ نہیں پتہ, وہ بھی کسی نہ کسی چیز میں انوالو ہو کر بیچارے پھنس جاتے ہیں. پھر آگے جب وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس چیز کے, تو پھر وہ خود سے اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا تو ہم اس کے ساتھ بھی ایسا کریں. اور بہت بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو بھی اس میں جانے نہیں دیتا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ڈچ ہو چکا ہوں, تو میں کوشش کروں کہ میرا دوست یا میری فلاں دوست یہ کسی برائی میں نہ پھنسے. تو وہ بہت اچھے گھر کے بچے ہوتے ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ ماں باپ کی ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھیں. اچھا, میں بات کر رہی تھی کپل کی. اللہ تعالیٰ نے شادی کے لیے جب جوڑے بنائے, ایک نکاح بنایا, بہت خوبصورت نام ہے نکاح, اور بہت اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل کر جائز طریقے سے زندگی گزارنے کا نام نکاح ہے, جو کہ کہیں دفن ہو گیا ہے. اور لوگ نکاح کو کرنے سے پہلے کئی شرائطیں رکھتے ہیں, بیٹی والے بھی اور بیٹے والے بھی. بیٹے والوں کے پاس تو بہت آپشنز ہوتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لڑکیاں تو جو ہے نا آلو گاجر کی طرح ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو لڑکیاں ہیں ان کے والدین بھی اتنے زیادہ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر مٹیریلسٹک, میں کہتی ہوں یہ ورڈ یوز کروں گی, ہو گئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے پورا پیکج چاہیے. لڑکا اچھا کما رہا ہو, لڑکا گڈ لکنگ ہو, لڑکے کا اپنا گھر ہو, لڑکے کی بہنیں بھی نہیں ہوں, ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوں, اس کی اماں بھی 4-5 سال کے بعد مر جائے. ایسے بھی لوگ ہیں, سوری ٹو سے, لیکن ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ایسے گھروں میں جائیں جہاں پر ان کو صرف سکون ملے. مطلب وہ اپنی بیٹیوں کو یہ سبق اور یہ سیکھ نہیں دیتے ہیں کہ آپ نے جا کر ایک گھر میں سکون کو پیدا کرنا ہے, آپ نے جا کر محبت اور امن کو کریٹ کرنا ہے. یہ والے ماں باپ وہ والے ماں باپ نہیں رہے اب, بہت بہت معذرت کے ساتھ. جو ہمارے علامہ اقبال
اور جو ہمارے لیاقت علی خان، اس ٹائپ کے جو لوگوں کی مائیں تھیں نا، وہ یہ سیکھ دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو، اور اس کے بعد جو پیڑھیاں چلی ہیں ان میں بھی یہ چیز چلتی آ رہی ہے. لیکن آج کل بہت بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں پر یہ سیکھ دی جاتی ہے کہ شادی کے بعد گھر کو کس طرح بنانا ہے. لیکن ہماری جو آج کل کی پیڑھی ہے نا، وہ یہ دماغ میں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سامنے والا اتنا گڈ لکنگ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ میں جب جاؤں تو وہ بالکل فلمی ماحول کریٹ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، جب آپ شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہیں نا، تو جس سے آپ نے شادی کی ہوتی ہے وہ اور آپ میں بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. چاہے آپ بیٹی کو کتنا جہیز دے کے بھیجیں، چاہے اس کو کتنا ہی پیسہ دے کے بھیجیں، آپ کو وہاں سے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ملتی جو آپ سوچ کر آئی ہوتی ہیں. تو میں ان لوگوں کو یہ بولوں گی کہ جو اتنی امیدیں رکھ کر شادیاں کرتی ہیں، امیدیں نہیں رکھیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے جا کر چیزوں کو چینج کرنا ہے. آپ خود چینج ہو سکتی ہیں، آپ پورے گھر کو اپنی محبت سے چینج کر سکتی ہیں. اور اس میں ایک دم سے جادوئی طریقے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بہت تھوڑا کر کے. جس طرح ایک ایک بوند پانی کا گر کر سمندر بنتا ہے نا، اسی طرح سے ایک ایک بوند آپ کی قربانی کا گر کر جو ہے نا، آپ کا ایک گھر تیار ہوتا ہے، آپ کی اولاد کی پرورش ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو اس زمین کو سیجنا ہوتا ہے، اس میں وہ بیج ڈالنا ہوتا ہے جس سے آپ کی زندگی سہل گزرے. آپ بھلے کچھ بھی اپنے اوپر سہ چکی ہوں، لیکن آپ یہی چاہیں گے کہ آپ کی اولاد میں یہ چیز نہ آئے. لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں ایسی ہیں کہ جب آپ گھر میں جاتی ہیں کسی کے، کیونکہ آپ گھر چھوڑ کر آتی ہیں، اور آپ، میں یہ صرف اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کیونکہ میں مردوں سے مخاطب نہیں ہوں. مردوں کے پاس ہر قسم کا آپشن ہوتا ہے. ان کے تو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو سب سے پہلے ان کی مائیں بہنیں ان کو دھکیلتی ہیں کہ تم جا کے شادی کرو. ان کو سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے اپنے بیٹوں کو کہ کوئی بات نہیں، دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر اولاد دینی ہوگی تو وہ تمہیں ضرور دے گا. اور مرد بھی ایسے بہت عظیم ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں جو یہ بات سوچتے ہیں. ورنہ تو آج کل ہر آدمی جو ہے نا، وہ یہی سوچتا ہے کہ یار اس سے نہیں ہوئی تو چلو کسی اور سے ہو جاتی. لڑکوں کے پاس تو بہت آپشن ہے، اور ان کے ماں باپ کے پاس بھی بہت آپشن ہے. ٹھیک ہے، بہت کم ایسی اچھی فیملیز ہیں، بہت عزت والی فیملیز ایسی ہیں، جو بہت کم ایسی ہیں جو سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا، دوسری کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں اس طرح سے رکھتی ہیں کہ ان کو کسی چیز کا دکھ اور کسی چیز کا احساس نہ ہو. اور جو لڑکیاں گھر میں جاتی ہیں، ان کو میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی ایکسٹرا پیمپر اور سپورٹ ان کو مت دیں شادی کے بعد کہ ان کو اپنا جو سسرال ہے وہ عارضی ٹھکانہ لگے، اور اپنے باپ کا گھر ان کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ لگے. کیونکہ ذرا سا کچھ ہو، اور آج کل لڑکیاں جو ہے نا وہ جھٹ سے اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں، اور ماں باپ ان کی پرسنل لائف میں، ان کی ازدواجی زندگی میں اس طرح سے انٹرفیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں، میں نے اپنی ریئل لائف میں یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ کس طرح سے بیٹیوں کو یہ سیکھ دی جا رہی ہوتی کہ اگر وہاں پر کچھ ایسا ہو تو تم یہاں پر آ جاؤ، ادھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا اپنے مسئلے خود حل کرو. کیونکہ ہم نے تو ایسا ہی سنا ہے، اپنے مسئلے خود حل کرو. تم بڑی ہو، تم شادی شدہ ہو. 2 شرط جو میں آپ کو بتائی تھی، اس کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں. ایک شرط تو یہ کہ آپ کا شوہر کریکٹر وائز اچھا نہیں ہے، اس کا کریکٹر لوز ہے، یہ آپ کو شادی کی بات پتہ چلا، تو آپ ایسے شوہر کے ساتھ ہرگز 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 مت رہیں، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت تباہ ہونے والی ہے اگر اس کا کریکٹر خراب ہے. سیکنڈ، اگر آپ کے ہسبینڈ نے وہ حدیں ختم کی ہوئی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، مطلب اللہ کی کچھ حدیں ہوتی ہیں بیوی کے ساتھ، لیکن اگر اس آدمی نے اس حدوں کو پار کیا ہوا ہے اور وہ کسی ایسی غلط لت میں مبتلا ہے، تو خدارہ ایسے آدمی سے فوراً جو ہے وہ اپنی جان چھڑائیں، علیحدگی لیں اور اس رشتے کو ختم کریں. زبردستی رشتے کو گناہوں کی طرف مت لے کے جائیں. اور تیسری اور آخری بات کہ اگر آپ کا شوہر نشہ کرتا ہے اور وہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دیٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، آپ کی ساری پیڑھیوں کی تباہی کا باعث وہ بنے گا.
ایسے شخص سے بھی دور رہیں. باقی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ کے گھر کے، خدا را اس میں اپنے گھر کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے، کیونکہ آپ کا جو میکا ہے نا وہ آپ کا سپورٹر نہیں ہے. آپ کا پرماننٹ سپورٹر جو ہے وہ آپ کا شوہر ہے، صرف اور صرف آپ کا شوہر. اور یاد رکھیے کہ شوہر آپ کے لیے نہیں بدل سکتا، آپ کو اپنے شوہر کے لیے بدلنا ہوگا. کیونکہ مرد جو ہوتا ہے اس کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کو باہر کا بھی حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اس کو گھر کا بھی حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو بیوی کو بھی منہ دینا ہوتا ہے. تو آپ جو ہیں وہ اپنے شوہر کو نہیں بدل سکتی ہیں ماں سوائے اس کے کہ محبت سے آپ اپنے شوہر کو بہت اچھے طریقے سے چینج کر سکتی ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی برائی ہے تو یہ عورت کا ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس برائی سے نجات دلائے. اور اگر عورت میں کوئی برائی ہے تو یہ مرد کا ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اندر سے یہ برائی نکالے، لیکن پیار سے، جہنمی انداز سے نہیں، لڑ کے اور جھگڑ کے نہیں، بہت پیار سے آپ کو اس کے مسئلے سارٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. اور دوسری اور تیسری اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسئلے میں کسی تھرڈ پرسن کو انٹرفیئر مت ہونے دیں. اس سے آپ کی جو زندگی بن رہی ہے نا وہ بھی ساری ختم ہو جائے گی، وہ بھی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ بہت ساری کام کی باتیں ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں.